قبلہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد عالی جناب مولانا محمد عباس صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم بالطه وياسين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و معزز سامعین، ماتمداران جناب امام حسین و محبان جناب ابو الفضل العباس، ہم نے جن آیت کی تلاوت کیا ہے وہ آیت ہمارے حوالے سے آپ کے لیے نئی نہیں ہے، بلکہ مہینے 20 دن سے اس آیت کے ضمن میں ہماری آپ کی گفتگو ہوتی چلی آئی، لہذا ضمن بیان میں مقدمہ آیت زیادہ نہیں سمجھانا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اسی مختصر سے وقت میں زیادہ ذکر اہل بیت کر کے ہم سب زیادہ ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات جزا دینے والا ہے، اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں جزا ملنے والی ہے، لہٰذا جس کو جزا دینا ہے
نہ ہی اس نے زیادتی عمل کا تقاضا کیا ہے، اور جس کے حوالے سے ہمیں جزا ملنے والی ہے اس نے بھی کبھی کثرت الناس کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، بلکہ حق پسند لوگ ہوں، چند ہی لوگ کیوں نہ ہوں، حق پسند ہو، بیان حقیقت پہ مبنی ہو۔ یہی اللہ کو بھی پسند ہے، یہی اہل بیت کو بھی پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات مالک جہان اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو حیات انسانی کے لیے کافی ہے کتاب، ایسی کتاب کہ جب سے اس کتاب کا وجود ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے انسان اپنے کو کامیاب بنانے کے لیے کسی نہ کسی قانونی کتاب کے حوالے سے گفتگو کیا، اس لیے کہ اگرچہ قانونی کتاب، اصولی کتاب سامنے نہ ہوگی تو پھر انسان کا عمل اصولی نہیں ہو سکتا، انسان کا عمل خالص نہیں ہو سکتا۔ کس حکم کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے گا یہ خود اس کو معلوم نہ ہوگا جب تک اس کے ہاتھوں میں گائیڈ لائن نہ ہو۔ گائیڈ لائن ہوتی ہے سامنے ہاتھوں میں تو اس لحاظ سے اپنی زندگی کو انسان آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے بھی گائیڈ لائن دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے، اور ایسی محکم بشان کتاب بھیجا ہے خالق کائنات نے کہ اس کی معجز نمائی کی انتہا یہ ہے کہ خود آواز دیتا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا عظمت کتاب کے لحاظ سے، لیکن کیا کہنا اس قلب نبی کا کہ جو اتنا وسیع تھا، اتنا وسیع تھا، اتنا محکم تھا کہ جس قلب پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیات کو نازل کیا، معلوم ہوا کہ کتاب بھی محکم بالشان ہے اور ذات بھی محکم بالشان ہے۔ کتاب کو اللہ نے بھیجا قانونی کتاب بنا کے کہ جب تک بندے اس کتاب کے حوالے سے ان کا عمل آگے بڑھتا جائے گا اس وقت تک وہ کامیاب ہوتے جائیں گے، لیکن عمل بتانے کے لیے، کام بتانے کے لیے کوئی ایسا گائیڈ ہونا چاہیے جس کو معلوم ہو کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کتاب میں کتنے قوانین ہیں، کس لحاظ سے اس کو پہنچایا جائے گا۔ جب تک گائیڈ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ قانونی کتاب ہے، کس لحاظ سے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسکول میں، کالج میں جو بھی ٹیچر آتا ہے، جو بھی استاد آتا ہے وہ پڑھ کے آتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کون سا سبجیکٹ ہمیں پڑھانا ہے، کون سی کتاب پڑھانا ہے، لہٰذا جب پڑھ کے آتا ہے، سمجھ کے آتا ہے تو بچوں کو وہ سبق سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگرچہ کوئی معلم، کوئی استاد پڑھا تو ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں سبجیکٹ کون پڑھانا ہے، کتاب کون سی پڑھانی ہے، کون سے مضامین ہے اس میں، اگرچہ اس کو نہ معلوم ہوگا تو یقین مانے اگرچہ اس کو معلوم نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا معلم کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا پڑھا لکھا استاد کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ معلوم نہیں ہے، علم میں کمی ہے، لہذا باقاعدہ بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس دنیا انسانیت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کسی ایسے معلم کو آنا چاہیے تھا جو ان سے زیادہ پڑھا ہو، جو ان سے زیادہ علم والا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ بندوں کو بعد میں بھیجا، عالم کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، ہادی کو پہلے بھیجا۔ صلوات پڑھے محمد۔
ہادی کو پہلے بھیجا؟ کیوں ہادی کو پہلے بھیجا؟ بالکل ایسے ہی جیسے یہ بات کہنا آسان ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہادی کو بھیجا کیوں پہلے؟ ہادی کو اس لیے پہلے بھیجا تاکہ ہدایت لینے والوں کو جواب دے سکے کہ ہادی موجود تھا، گائیڈ لائن ہم نے بھیج دی تھی، اس پہ کتنا عمل کیا۔ لیکن اگرچہ گائیڈ لائن نہ ہو، ہادی نہ ہو، تو عمل امت کے لوگوں کا کس کتاب کے مطابق، کس قانون کے مطابق؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہادی کو بھیجا، اور ایسا ہادی کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دیا ہے کہ ہم نے ایسا ہادی بھیجا ہے کہ اس میں تمام علوم کو یکجا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، ہم نے کتاب بھی ایسی بھیجی ہے کہ جس میں تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ اے پالنے والے، تو نے کتاب تو ایسی بھیج دی جس میں تمام علوم کو یکجا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا معلم بھی چاہیے جو تمام علوم کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں باتوں کا لحاظ ہم نے کیا ہے، کتاب بھی ایسی بھیجی ہے کہ تا قیامت کام آئے گی، معلم بھی ایسا بھیجا ہے جو تا قیامت بندوں کو ہدایت دیتا رہے گا، چاہے سامنے ہو چاہے نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ سامنے ہو چاہے نگاہوں سے پوشیدہ ہو، لیکن ہدایت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہدایت لینے کے لیے تم اس معلم کتاب کو ایک آواز دے کے تو دیکھو۔ ہدایت کے لیے تم معلم کتاب کو ایک آواز دے کے دیکھو تمہاری ہدایت ہوتی ہے یا نہیں، دیکھو تمہاری مشکل کشائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور میں تو مشکل کشائی کے حوالے سے جب یہ جملہ آ گیا ہے تو دو جملے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مشکل کشائی یعنی ہدایت نہیں ملی، ہمیں ہدایت چاہیے، تو ہادی موجود ہے، ہادی ہمیں ہدایت دے تو ہم کامیاب ہیں۔ یعنی لفظ کو بدل کے کہا جائے، مشکل وقت میں اگرچہ مشکل کشائی ہو جائے تو یہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ اب مشکل کشائی کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے نادان لوگوں، اے نادان مسلمانوں، اے کم پڑھے لکھے لوگوں، مشکل کشائی کے لیے تو علی نے مشکل کشائی ہم سب کی بعد میں کی ہے۔ اللہ نے جس کو ہادی بنا کے بھیجا تھا، جس کو معصوم بنا کے بھیجا تھا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا تھا، علی نے ہم سب کی مشکل کشائی بعد میں کی ہے، حبیب خدا کی مشکل کشائی پہلے کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ لفظ میں یوں ہی تشنا نہیں چھوڑوں گا کہ حبیب خدا کی مشکل کشائی پہلے کی ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے 2 منٹ گفتگو ہو جائے۔ علی نے کب مشکل کشائی کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں علی نے کب مشکل کشائی نہیں کی ہے۔ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے علی نے مشکل کشائی کب کی ہے؟ میں کہتا ہوں علی نے مشکل کشائی کب نہیں کی ہے۔ اور ایک جملہ اسی سے جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کا سوال ہی تو یہی ہے، علی نے مشکل کشائی کب کی؟ علی نے مشکل کشائی کس کی؟ میں دونوں کے جملے میں 2 جواب دینا چاہتا ہوں۔ علی کی ذات وہ ہے جس نے کب کس کی مشکل کشائی نہیں کی، اس کا جواب دو۔ تم اس سماج کی، تم ان لوگوں کی، تم عام مسلمانوں کی، تم ہم مولائیوں کی، تم ہم شیعوں کے ذہن سے یہ سننا چاہتے ہو کہ علی نے کس کی مشکل کشائی کی، علی نے کب مشکل کشائی کی، تو چلو صحیح میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ علی نے اس وقت مشکل کشائی کی جب کوئی مشکل کشا نہیں تھا۔
علی نے اس وقت مشکل کشائی کی جب کوئی مشکل کشا نہیں تھا، اور علی نے اس کی مشکل کشائی کی کہ کوئی ایسا بچا ہی نہیں جس کی مشکل کشائی نہ کی ہو۔ آپ کہیں گے بہت بڑی بات کہہ دیا کہ کوئی ایسا بچا ہی نہیں جس کی مشکل کشائی نہ کی ہو۔ عام انسانوں کی باتیں جانے دیجئے، آئیے جناب آدم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ جناب آدم اول بشر، نبی خدا، معصوم، سب کچھ، لیکن جناب آدم کی بھی مشکل کشائی علی نے کی ہے، اولاد علی نے کی ہے، اہل بیت نے کیا ہے، پنجتن نے کیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، جب اللہ نے آواز دیا اے آدم تم پڑھ کے بتاؤ یہ نام کس کے ہیں، ملائکہ سے کہا تم بتاؤ یہ نام کس کے ہیں، تو ملائکہ نے اپنا دامن سمیٹ لیا، آواز دیا پالنے والے انی عالم ما لا تعلمون، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتا دیا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہم وہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ جناب آدم مشکل میں ہے، ملائکہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہہ دیا پالنے والے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے۔ اب جناب آدم سے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے مخاطب ہو کے، آدم تم بتاؤ یہ کیا لکھا ہے۔ ایک مرتبہ جناب آدم گویا ہوتے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے، آدم کیوں نہیں بتا دیتے ہاذا محمد، ہاذا علی، ہاذا حسن، ہاذا حسین، ہاذا فاطمہ، اے آدم بتا دو یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، بتاؤ تو صحیح۔ آدم بڑی مشکل میں تھے، کس نے مشکل کشائی کیا؟ صلوات پڑھے محمد۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب نوح ثانی آدم کہلاتے ہیں، عظمتوں والا نبی جس نے 950 سال تبلیغ کیا، کم نہیں کیا ہے، 2500 سال زندگی پانے والا۔ جب یہ اپنی کشتی طوفان نوح کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے، جب یہ اپنی کشتی طوفان آنے کے بعد پانی میں چلانا چاہتا ہے اور نجات دینا چاہتا ہے، جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی کشتی ڈگمگائی ویسے ہی آواز الہی آتی ہے، نوح کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، نوح نے کہا پالنے والے کشتی کو جھٹکا کیوں لگنے لگا؟ آواز دیا اللہ تعالیٰ نے، جو تختی اپنی کشتی پہ لگائی ہے اس تختی پہ کیا لکھا ہے؟ جناب نوح نے کہا اس تختی پہ لکھا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، نوح کیوں گھبرائے ہو؟ کیوں نہیں انہی اسماء کو پڑھتے؟ ان اسماء کو پڑھو تمہاری کشتی ڈوبے گی نہیں، ساحل تک پہنچ جائے گی۔ صلوات تک پڑھے محمد۔ جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، کس نبی کی مدد نہیں کیا؟ انتہا یہ کہ میں نے جو آیت پڑھی اس حوالے سے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک بات کہہ کے بات کو سمیٹ دوں کہ علی نے مشکل کشائی حبیب خدا کی کیا، نبی خدا کی کیا، انبیاء ما سبق کی کیا، اصحاب کی کیا، چاہنے والوں کی کیا، ماننے والوں کی مشکل کشائی کیا۔ نبی خدا، دعوت اسلام کا پہلا دن، بتائیے اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے؟ جب اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے
تو اگرچہ پہلی دعوت اسلام کی جائے تو کہاں ہونی چاہیے؟ مکے میں موجود ہے، مکے میں دعوت ہونی چاہیے۔ نبی خدا کا مکان موجود ہے، اپنے مکان میں دعوت کیجئے بھائی، اپنے مکان میں دعوت کیجئے۔ اور اس سے اچھی جگہ کی تلاش ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، وہاں دعوت اسلام دیجئے لوگوں کو بلا کے۔ خانہ کعبہ سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ لیکن نہ خانہ کعبہ کا انتخاب ہوا، نہ اپنے گھر کا انتخاب ہوا، بلکہ حکم الہی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے حبیب اپنے خاص رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو احکام اسلام پہنچاؤ۔ نبی خدا نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نہ کعبے کا انتخاب کیا، نہ اپنے گھر کا انتخاب کیا، نہ میدان کا انتخاب کیا، بلکہ خانہ ابو طالب کا انتخاب کیا۔ اے مسلمانوں، ہمیں کہنے تو دو کہ ابو طالب کی وہ عظیم ذات ہے کہ دعوت اسلام دی گئی ہے تو نہ کعبے سے دی گئی ہے، نہ خانہ محمد سے دی گئی ہے، بلکہ دعوت اسلام ابو طالب کے گھر سے دی گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہ تفصیلی واقعہ 3 دن کا آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تیسرا دن آیا، 2 دن کے حساب سے جن کی عادت بگڑ چکی تھی وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے اٹھنا چاہے۔ ایک ضعیف و بزرگ کھڑا ہوا، فتبسم، مسکراہٹ کے ساتھ آواز دی، بیٹھ جا، 2 دن بہت ہو گیا، اب آج نہ جانے دوں گا۔ ایسے انسان پہ جو سب کو بہکانے والا، بلکہ لوگ کہتے ہیں شیطان سب کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان کا کام جو بھی کرے اس سے بڑا شیطان ہے۔ ایک شیطان اللہ نے پہچنوایا تھا جنت سے نکال کے، ایک شیطان کو جناب ابو طالب نے پہچایا یہ کہہ کے کہ بیٹھ جا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو آواز حق سے بہکائے وہی شیطان ہے۔ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، شانے پہ ہاتھوں کو رکھا، دبایا، بیٹھ۔ اب ہلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایمان پہ کامل، چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو، ایمان کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے بٹھایا، جب وہ نہ اٹھا تو کوئی نہ اٹھے، اور اس کے بعد آواز دیا، قم یا سیدی و مولائی۔ جناب ابو طالب کے الفاظ پہ توجہ کیجئے۔ جناب ابو طالب نے سب سے پہلے الحمدللہ کا استعمال کیا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ زینت قرآن بنا دیا۔ جناب ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے الحمدللہ کا استعمال کیا تو خالق کائنات نے عظمت قرآن کو بڑھانے کے لیے زینت بنا دیا۔ یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اے مسلمانوں، اگرچہ تم جناب ابو طالب کو با ایمان نہیں سمجھتے تو میں نہیں کہتا کہ سمجھو، لیکن جو کچھ ابو طالب نے کیا اور جو کچھ کہا وہ با ایمان نہیں تھے، لہٰذا ان کو نہیں مانتے، تو انہوں نے جو جملے استعمال کیے ہیں وہ بھی نہ مانو نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کی عظمت کو واضح کیا کہ تو صحیح تم ان کو کہتے ہو کہ با ایمان نہیں تھے، یہ اس ایمان کی منزل پہ فائز تھا، یہ اتنا مخلص تھا کہ اس نے جو جملہ اپنی زبان سے کہہ دیا میں زینت قرآن بنا دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عقد کے موقع پہ الحمدللہ کہا، وہ تفصیلی واقعہ
الحمدللہ کہا تو اگرچہ اس ذات کو نہیں مانتے ہو تو اب یہ لفظ اپنی نمازوں میں نہ کہنا. ہمت ہو تو آؤ صحیح میدان میں. اس لیے کہ یہ جملہ سب سے پہلے اس نے استعمال کیا ہے جو تم سب کی نگاہوں میں با ایمان نہیں تھا تو نہیں تھا تو پھر ایسے ہی کہہ دیا تو جانے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم مانو تو نہ مانو لیکن میں انداز بدل کے تم سے منوا لوں گا. اس ذات کو بھی مانو گے, اس کی بات کو بھی مانو گے. اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو میں ایسی حکمت عملی اپناؤں گا کہ نہ چاہتے ہوئے 2 ٹائم نہیں 3 ٹائم نہیں بلکہ 5 ٹائم تمہیں وہی جملہ کہنا پڑے گا جو ابو طالب نے کہا تھا. صلوات پڑھے محمد. وہی جملہ کہنا پڑے گا جو ابو طالب اگرچہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ آواز دے. محمد مسلمہ سے پوچھو جتنے مسلمان ہیں نماز پڑھیں گے الحمدو نہیں پڑھیں گے. ہے کسی مفتی کے دم میں دم, ہے کسی قلم میں طاقت, کسی بھی فرقے کا مفتی کیوں نہ ہو, چاہے جتنا موٹا چشمہ تعصب کا کیوں نہ لگاتا ہو, لیکن ہو کسی مفتی میں دم جو یہ کہہ دے سورہ حمد نہ پڑھو نماز ہو جائے گی. ہے کسی میں دم. جتنے مفتیان دین مفتیان اسلام ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ انا تینا چھوڑ سکتے ہو, قل ہو اللہ چھوڑ سکتے ہو, اذا جاء چھوڑ سکتے ہو, انا انزلنا چھوڑ سکتے ہو, لیکن حمد نہیں چھوڑ سکتے. حمد میں ایسا کون سا جملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے حمد میں ہماری ثنا کی گئی ہے اور ہماری ثنا اس نے کی ہے جو با ایمان تھا, اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی. تم مسلمان ہوئے ہو, اسلام آنے کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے, اس سے پہلے. صلوات پڑھے محمد. تو اب میں گفتگو اسی منزل پہ سمیٹ دوں کہ مشکل کشائی کیا. پیغام اسلام پہنچانے کے بعد نبی جناب ابو طالب نے کہا قوم یا سیدی و مولائی. جناب ابو طالب نے ایک جملہ الحمد نکاح میں پڑھا, خطبہ نکاح, اور یہ جملہ قوم یا سیدی و مولائی, کھڑے ہو جاؤ ہمارے سید و مولا آقا, یہ جملہ استعمال کیا. یہ جملہ بھی اللہ کو بہت پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے بیچ یہ جملہ موجود ہے, یہ لفظ موجود ہے. جو بھی ولی خدا ہوتا ہے, جو بھی نمائندہ الہی ہوتا ہے, مسلمان ہے تو مسلمان کہے گا, اپنے سے افضل بھی سمجھے گا, اپنے سے اعلیٰ بھی سمجھے گا, اور جس کو ولی خدا سمجھے گا اس کو یا تو ولی کہے گا یا تو مولا کہے گا. ہم ولی بھی کہتے ہیں, مولا بھی مانتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. لہذا اس موقع پہ ایک مشکل یہ آئی کہ نبی خدا نے پیغام اسلام پہنچایا. ہے کوئی جو ہماری مدد کا وعدہ کر لے؟ سب سے کہا نا, یہ جتنے لوگ موجود ہیں اگرچہ ان سے ان کے بیچ یہ بات کہی جائے, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے, تو سب کو یکساں سنائی دیا نا, اور انہی سے ہمارا خطاب ہے. اگرچہ ان میں سے کوئی نہ کھڑا ہو اور باہر سے آنے والا کہہ دے میں, تو کیا آپ سب کو یہ حق حاصل ہے؟ کل ہم سے کہیے مولانا ہم بھی تو تھے, ہمیں آپ نے کیوں نہیں موقع دیا؟
اگرچہ اعلان نہ کیا ہو تب تو آپ حق بجانب، لیکن اگرچہ اعلان عام ہو گیا سب کے سامنے، اور کل آپ کہیے کہ ہمیں موقع نہیں دیا، اعلان کیا ہی اسی لیے تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، حق نہ حاصل ہو، لہذا ایک دن، دو دن، تیسرا دن آیا، یہی حالات پیدا ہوتے رہے۔ مولا علی پہلے دن سے لے کے تیسرے دن جب بھی نبی خدا نے مدد کی بات کی، مولا علی نے آگے بڑھ کے آواز دیا، یا سیدی و مولائی انا ناصرک، میں آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ کسی نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ علاوہ الا علی، الا علی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہو، جب الا علی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہو۔ تو اگرچہ نبی کے سوال پہ علی نے لبیک نہ کہا ہوتا تو نبی کا سوال یا اب وہی لفظ و جملہ کہہ دوں کہ علی نے کس کی مشکل کشائی نہیں کی، نبی نے مجمع عام میں اپنا مقصد بیان کیا، اس کے بعد کہا ہے کوئی جو ان مقاصد میں ہماری مدد کرے، کسی کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اور جس نے وعدہ کیا وہ کامل الایمان تھا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اگرچہ علی نے اس مشکل گھڑی میں نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہا ہوتا تو یہ مشکل تھی، نبی کی نہیں تھی، اسلام کی مشکل تھی، اسلام کے لیے سخت وقت تھا، لہذا علی نے لبیک کہہ کے اور یہ وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں مدد کروں گا۔ عزیزو، جس نے آدم سے لے کے خاتم تک کے انبیاء کی مدد کی اسے علی کہتے ہیں، اور خاتم سے لے کے تا قیامت جو مدد کا وعدہ کرتا ہے وہ اولاد علی ہوتا ہے، چاہے حسن کی شکل میں چاہے حسین کی شکل میں۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا یہ عہد و پیمان تھا جو پہلے دن علی نے کیا، اور کیا ہی نہیں بلکہ دونوں نے اپنا وعدہ نبھایا، علی نے بھی اپنا وعدہ نبھایا، نبی نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ علی نے وعدہ کیا میں حاضر ہوں، نبی نے کہا کہ جو آج وعدہ کر لے وہی ہمارا وصی ولی و جانشین و خلیفہ ہوگا۔ جب اتنے لوگوں میں عہد کیا، اعلان کیا، تو اب خلیفہ تو وہی ہوگا جس نے پہلے دن وعدہ کیا، اور اسی کو نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے آواز دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا عزیزوں، گفتگو سمیٹ دیا، وقت نہیں کہ نبی خدا نے جو اعلان کیا تھا، پیغام اسلام لے کے آئے تھے، پیغام دینے والا اللہ، لانے والے انبیاء نبی، پہنچانے والے معصومین، اسلام بھیجا اللہ نے، پیغام لے کے آئے نبی خدا، لیکن شہید ہو گئی اولاد ابو طالب۔ جناب ابو طالب ولو کربلا میں نہ تھے، لیکن مسلمانوں بتاؤ تو صحیح کس کے خاندان نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا ہے؟ کس کا خاندان قتل ہو گیا؟ کس کا خاندان شہید ہو گیا؟ ابو طالب کا۔ حسین ابو طالب سے الگ نہیں، عباس ابو طالب سے الگ نہیں، علی اکبر ابو طالب سے الگ نہیں، علی اصغر ابو طالب سے الگ نہیں۔ دین بچا اللہ کا، لیکن شہید ہو گئی اولاد ابو طالب۔ ہاں عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ قافلہ زندان شام سے آزاد ہو گیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دی گئیں، پاؤں سے بیڑیاں نکال دی گئیں، لیکن کیا زخم مندمل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جب ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی ہیں،
پاؤں کی بیڑیاں نکالی گئی ہیں، گلے سے طوق نکالا گیا ہے سید سجاد کا، تو عزیزو طوق میں وہ نکیلی کی لگا دی گئی تھی کہ جس کی اذیت اتنی تھی کہ جناب سجاد کے گلے کا گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں دکھائی دینے لگی۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ زندان شام سے آزاد ہو کے کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ جناب جابر امام حسین کے محب چاہنے والے میدان کربلا میں موجود ہیں، اپنے غلام سے کہا مجھے میدان کربلا میں قبروں کے بیچ کھڑا کر دو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس قبر کو سمجھوں کہ مولا کی قبر ہے، لیکن جناب جابر کہتے ہیں بیچ میں ہمیں کھڑا کر دو، جس لحد سے آواز آ جائے، سلام کا جواب آ جائے، اے غلام مجھے وہاں تک پہنچا دینا۔ جناب جابر نے آواز دیا، مولا و آقا آپ کا غلام آیا ہے، مولا و آقا حسین ابن علی میں آپ کا محب آیا ہوں، مولا و آقا یہ آپ کو سلام کرنے آیا ہے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ جناب جابر ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، آواز دیتے ہیں مولا و آقا حسین آپ کا غلام جابر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس اتنا کہنا تھا، لحد سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر۔ جیسے ہی جابر کو احساس ہوا، اسی لحد سے آواز آئی، اپنے کو لحد پہ گرا دیا، اے مولا اے آقا آپ کے ساتھ تو بڑا قافلہ تھا، بڑے بڑے بہادر تھے، آواز آئی اے نانا کے صحابی تھے تو، لیکن بھوکے وہ پیاسے 3 دن کے شہید ہو گئے۔ ہاں عزیزو، جناب جابر کی آنکھ لگ گئی، گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں اسی لحد سے آواز آئی جابر یہاں سے چلے جاؤ۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا و آقا کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ آواز آئی نہیں، گستاخی نہیں، زندان شام سے ہمارا بیٹا سید سجاد بیٹیاں آزاد ہو کے زیارت کے لیے آ رہی ہیں۔ بس عزیزو، غلام نے دیکھا ادھر سے قافلہ آتے ہوئے، جناب جابر کا بازو پکڑا، ہٹایا وہاں سے۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ لحد کے نزدیک آ گیا، بیویاں گھٹنے چلنے لگی، سید سجاد کی چیخ نکل گئی، زینب نے اپنے کو بھائی کی لحد پہ گرا، اے بھیا میں تم سے شرمندہ ہوں، سکینہ نہ آئی۔ جناب زینب نے بیان کیے۔ ایک مرتبہ کچھ لمحے کے بعد جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد یہ تو ماجائے کی لحد ہے، یہ تو مجھے یقین ہے، میں پہچان گئی، لیکن ہمارا ماجایا جس کی زندگی پہ مجھے ناز تھا، جو ہمیں بڑے احترام سے یہاں تک لے کے آیا تھا، جلدی اس کی لحد پہ پہنچاؤ۔ جناب سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اے ماؤں بہنوں سوچو تو صحیح، تمہارا بھائی بھی ہوگا، تم کو بھی اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بھائی بہن کی سہاگ کا ضامن ہوتا ہے۔ عزیزو، بہن جب اپنی بات کسی سے منوا نہیں پاتی تو بھائی کا بازو پکڑتی ہے، بھیا پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں اس مختصر سی عزا کو قبول فرمائے۔ پالنے والے پنجتن پاک کا واسطہ ان کی عظمت کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں ان کی تو محافظت فرما، ہم سب کے اعمال سے امام کو راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تاج عنایت فرما،
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم العظيم